کلپ نمبر 774۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیت نمبر 17 سے 19 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ ترجمہ، تو ان لوگوں سے ادھر ایک پردہ کر لیا تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی جبرائیل بھیجا تو وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کی صورت بن گیا۔ فاتخذت من دونهم حجابا، تو ان سے ادھر ایک پردہ کر لیا۔ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا خلوت میں تشریف لے گئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے اور گھر والوں کے درمیان پردہ کر لیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو آپ علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے نوجوان، بے ریش، روشن چہرے اور پیچ دار بالوں والے آدمی کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے انسانی شکل میں آنے کی حکمت یہ تھی کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ان کے کلام سے مانوس ہو جائیں اور ان سے خوف نہ کھائیں، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی ملکوتی شکل میں تشریف لاتے تو حضرت مریم خوفزدہ ہو جاتی اور آپ علیہ السلام کا کلام سننے پر قادر نہ ہوتی۔ نوری وجود بشری صورت میں آ سکتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نوری وجود بشری صورت میں آ سکتا ہے۔ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتہ ہیں، نور ہیں، اور حضرت مریم کے پاس بشری شکل میں ظاہر ہوئے۔ اس وقت اس بشری شکل کی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانیت سے علیحدہ نہیں ہو گئے۔ صحابہ کرام نے حضرت جبرائیل کو بشری شکل میں دیکھا، سیاہ زلفیں، سفید لباس، آنکھ، ناک، کان وغیرہ سب موجود ہیں، اس کے باوجود بھی وہ نور تھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمات میں فرشتے شکل بشری میں گئے۔ رب فرماتا ہے، هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون۔ ترجمہ، اے محبوب، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ جب وہ اس کے پاس آئے تو کہا سلام۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا سلام، تم اجنبی لوگ ہو۔ اور فرماتا ہے، هل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض۔ ترجمہ، اور کیا تمہارے پاس ان دعوے داروں کی خبر آئی جب وہ دیوار کود کر مسجد میں آئے؟ جب وہ داؤد پر داخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گیا، انہوں نے عرض کی ڈریے نہیں، ہم دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ اور فرماتا ہے، وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ ترجمہ، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو انہیں فرشتوں کا آنا برا لگا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا، اور فرشتوں نے کہا آپ نہ ڈریں اور نہ غمگین ہوں، بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچانے والے ہیں، سوائے آپ کی بیوی کے کہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ان تمام آیتوں سے معلوم ہوا کہ فرشتے انبیاء کرام کی خدمت میں انسانی شکل بشری صورت میں حاضر ہوتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ نور بھی ہوتے تھے۔ غرض یہ کہ نورانیت و بشریت ضدیں نہیں۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا۔ ترجمہ، مریم بولی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تجھے خدا کا ڈر ہے، کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک، مریم بولی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے خلوت میں اپنے پاس ایک بے ریش نوجوان کو دیکھا تو خوفزدہ ہو گئی اور فرمایا کہ میں تجھ سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تم میں کچھ خدا خوفی ہے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کلام سے آپ کی انتہائی پاک دامنی اور تقوی کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے چیخ کر کسی اور کو آواز نہ دی بلکہ اللہ عز و جل سے پناہ مانگی تاکہ اس واقعے کی کسی کو خبر نہ ہو۔
قال انما انا رسول ربک، کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوفزدہ ہوئی، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں فرشتہ ہوں اور تمہارے رب عز و جل کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں تمہیں ایک ستھرا اور پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ آیت لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اللہ تعالیٰ کے بعض کاموں کو اپنی طرف منسوب کر سکتے ہیں، جیسے کسی کو بیٹا دینا در حقیقت اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے بعض کام اس کے بندوں کی طرف منسوب کیے جا سکتے ہیں، لہٰذا یہ کہنا درست ہے کہ سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام جنت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء اولاد دیتے ہیں وغیرہ۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو اولاد عطا کرنے کی طاقت اور اجازت دیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت و اجازت سے اولاد عطا بھی کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹا دینے کی طاقت اور اجازت دی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور اجازت سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بیٹا عطا کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔